خارجی سیاست کے اصول۔ مشرکین میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ وفا کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے عہد کو معاہدے کی مدت تک پورا کرو۔ إِنِ انتصروکم فی الدین فعلیکم النصر إلا علی قوم بینکم وبینہم میثاق۔ سورہ انفال آیت نمبر 42۔ اور اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے مسلمان تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے، مگر یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں دی جا سکتی جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ سورہ انفال آیت 58۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو جائے تو ان کی طرف پھینک دو ان کا عہد برابری ملحوظ رکھ کر، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ معاملات میں دیانت اور راست بازی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ۔ سورہ نحل آیت نمبر 94۔ اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ نہ بنا لو۔ بین الاقوامی عدل۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اور اگر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہی خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ جنگ میں غیر جانبدار ممالک کے حدود کا احترام۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ آگے چل کے ہے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ سورہ نساء آیت نمبر 90۔ اور اگر وہ یعنی دشمنوں سے ملے ہوئے منافق مسلمان نہ مانے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں پائے۔ پھر آگے چل کے ہے سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ صلح پسندی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ۔ فساد فی الارض، اور زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوشش سے اجتناب۔ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، نیک انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ غیر معاند طاقتوں سے دوستانہ برتاؤ۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان کے ساتھ تم نیک سلوک اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیک معاملہ کرنے والوں سے نیک برتاؤ۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ سورہ رحمان آیت نمبر 60۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اتنی ہی زیادتی جتنی انہوں نے کی ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر بس اتنی ہی زیادتی کر لو جتنی اس نے کی تھی، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو بے شک اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہو، اور اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَّنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 40 سے 42۔ اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہو، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ قابل گرفت نہیں ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لیں۔ قابل گرفت تو وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ قرآن کے ان 16 نکات میں جس ریاست کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک آزاد قوم کی طرف سے یہ شعور عہد اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود مختاری کی مالک ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اس کے ماتحت حاکمیت کے بجائے خلافت کی حیثیت قبول کر کے ان ہدایات و احکام کے مطابق کام کرے جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کیے ہیں۔ نمبر 2، وہ حاکمیت کو خدا کے لیے خالص کرنے کی حد تک تھیوکریسی کے بنیادی نظریے سے متفق ہے، مگر اس نظریے پر عمل درآمد کرنے میں اس کا راستہ تھیوکریسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ مذہبی پیشواؤں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت کا حامل ٹھہرانے اور حل و عقد کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو، جنہوں نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا شعوری عہد کیا ہے، خدا کی خلافت کا حامل قرار دیتی ہے اور حل و عقد کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ جمہوریت کے اس اصول میں ڈیموکریسی سے متفق ہے کہ حکومت کا بننا اور بدلنا اور چلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے، لیکن اس میں عوام مطلق العنان نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون، ان کے اصول حیات، ان کی داخلی اور خارجی سیاست اور ان کے وسائل و ذرائع سب کی خواہشات کے تابع ہو، اور جدھر جدھر وہ مائل ہوں یہ ساری چیزیں بھی اسی طرف مڑ جائیں، بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالاتر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایت سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم رکھتا ہے، اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پہ چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ مقننہ کو، نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو، الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کے کا فیصلہ کر کے دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ نمبر 4، وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لیں، انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے۔ نمبر 5، وہ ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ و نسل، زبان یا جغرافیے کی عصبیتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی امتیاز و تعصب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ان لوگوں پر کوئی حکومت قائم ہوگی وہ لازماً اسلامی حکومت ہی ہوگی، خواہ وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں، یورپ میں ہو یا ایشیا میں، اور ان کے چلانے والے خواہ گورے ہوں یا کالے یا زرد۔ اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوگی۔ کسی قوم پر جتانا کشمکش کے بجائے ان کے درمیان پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا، اور کسی وقت
بھی وہ متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گی۔ سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کی تابع کرنا اور اسے خدا ترسی اور پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کے کارفرماؤں اور اہل حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی اور جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، اور اس کے خارجی سیاست کو بھی پوری راست بازی، قول و قرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ ریاست نمبر 7 یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے ایجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں سے استحصال کے لیے قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 8 حقوق و مرتبے اور مواقع اور مساوات، قانون کی فرمانروائی، نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرض کا شعور، افراد اور معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا، اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا، یہ اس ریاست کی بنیادی قدریں ہیں۔ نمبر 9 فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام کو ایسا توازن قائم کیا گیا ہے فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ ریاست مختار مطلق اور ہمہ گیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے، اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خود سر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالاتر قانون اور شورا کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشو و نما کے پورے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، اور اقتدار کی بیجا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطۂ اخلاق میں کسا گیا ہے۔ اس پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کے دل سے اطاعت کرے، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، اور اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کی کسی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔ باب دوم اسلام کے اصول حکمرانی۔ پچھلے باب میں قرآن مجید کی جو سیاسی تعلیمات بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام انہی کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ آپ کی رہنمائی میں ظہور اسلام کے ساتھ ہی جو مسلم معاشرہ وجود میں آیا، اور پھر ہجرت کے بعد سیاسی طاقت حاصل کر کے جس ریاست کی شکل اس نے اختیار کی، اس کی بنا انہی تعلیمات پر رکھی گئی تھی۔ اس نظام حکومت کی امتیازی خصوصیات جو ہر دوسرے نظام حکومت سے متمیز کرتی ہیں، حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1 قانون خداوندی کی بالاتری۔ اس ریاست کا اولین بنیادی قاعدہ یہ تھا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اہل ایمان کی حکومت دراصل خلافت ہے، جسے مطلق العنانی کے ساتھ کام کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو لازماً اس قانون خداوندی کے تحت رہ کر ہی کام کرنا چاہیے جس کا ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اس قاعدے کو جن آیات میں بیان کیا گیا ہے، انہیں ہم پچھلے باب میں نقل کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں اس اصول کی پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس اصول کو پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تم پر لازم ہے کتاب اللہ کی پیروی، جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال کرو، اور جسے اس نے حرام کیا ہے اسے حرام کرو۔ نمبر 2 اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حرمتیں مقرر کی ہیں، انہیں نہ توڑو، کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے بغیر اس کے کہ اسے نسیان لاحق ہوا ہو، اس کی کھوج میں نہ پڑو۔ نمبر 3 جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت۔ نمبر 4 میں نے تمہارے اندر
دو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ نمبر 5، جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ عدل بین الناس۔ دوسرا قاعدہ جس پر اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ تھا کہ قرآن و سنت کا دیا ہوا قانون سب کے لیے یکساں ہے اور اس کو مملکت کے ادنیٰ ترین آدمی سے لے کر مملکت کے سربراہ تک سب پر یکساں نافذ ہونا چاہیے۔ کسی کے لیے بھی اس میں امتیازی سلوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کی ہدایت فرماتا ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، سورہ شورى آیت نمبر 15، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی میں بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مامور ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں۔ میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے اور وہ ہے عدل و انصاف کا تعلق۔ حق جس کے ساتھ ہو میں اسی کا ساتھی ہوں اور حق جس کے خلاف ہو میں اس کا مخالف ہوں۔ میرے دین میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، اپنے اور غیر، بڑے اور چھوٹے، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں۔ جو کچھ حق ہے وہ سب کے لیے حق ہے، جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جو فرض ہے وہ سب کے لیے فرض ہے۔ میری اپنی ذات بھی قانون خداوندی کی اس ہماگیری سے مستثنیٰ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قاعدے کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ حدیث ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لیے تو تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ کم تر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ نمبر 3، مساوات بین المسلمین۔ اسی قاعدے کی فرع یہ تیسرا قاعدہ ہے جو اس ریاست کی مسلمات میں سے تھا کہ تمام مسلمانوں کے حقوق بلا محاذ رنگ و نسل اور زبان و وطن بالکل برابر ہیں۔ بلا لحاظ رنگ و نسل اور زبان و وطن بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد، گروہ، طبقے یا نسل اور قوم کو اس ریاست کے حدود میں نہ امتیازی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کی حیثیت کسی دوسرے کے مقابلے میں فروتر قرار پا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات آیت نمبر 10، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ذیل ارشادات اس قاعدے کی صراحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ نمبر 2، مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ نمبر 3، لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے۔ عربی کو عجمی یا عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کے لحاظ سے۔ اگلا ہے، جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہماری طرف نماز پڑھی، ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں اور اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمان کے فرائض ہیں۔ اگلی حدیث ہے، مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں اور ان کا ایک ادنیٰ آدمی بھی اس کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی،
مسلمان پر جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، حکومت کی ذمہ داری اور جواب دہی۔ چوتھا اہم قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی یہ تھا کہ حکومت اور اس کے اختیارات اور اموال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہیں، جنہیں خدا ترس ایماندار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ اس امانت میں کسی شخص کو من مانے طریقے پر یا نفسانی اغراض کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اور جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہو وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہو وہ بھی رائی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، کوئی حکمران جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو، اگر اس حالت میں مرے کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ ایک اور حدیث یہاں نقل کی گئی ہے، کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں قطعاً داخل نہ ہوگا۔ ایک اور کنز الاعمال کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو اور حکومت کا منصب ایک امانت ہے، قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اس کا حق کا پورا لحاظ رکھے اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ ایک اور حدیث ہے، کسی حاکم کا اپنی رعیت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حوالوں کے ساتھ ہیں یہ تمام احادیث، جو شخص ہماری حکومت کے کسی منصب پر ہو وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کر لے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے، اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حکمران ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا، اور جو حکمران نہ ہو اس کو ہلکا حساب دینا ہوگا اور اس کے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، اور اس کے لیے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔